السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کون سا آدمی بہتر ہے؟ ایک آدمی وہ ہے جو زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کرتا، نفل نماز نہیں، نفلی صدقات نہیں، نفلی روزے نہیں، تو زیادہ نفل عبادات نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی ہے جو نوافل کی کثرت کرتا ہے، خوب زیادہ نفل نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، نفل روزے، نفل صدقات وغیرہ کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ ان دونوں آدمیوں میں آپ کے نزدیک کون سا آدمی بہتر ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کے برابر میرے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس جواب میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ گناہوں سے بچنا اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے باوجود اس کو نیک کام کرنے کا موقع میسر نہیں آ رہا، زیادہ نفلی عبادات نہیں کر پاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نوافل کی تو کثرت کرتا ہے، نفل نمازیں زیادہ پڑھ رہا ہے، صدقات کر رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، اور جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر ایسے بندے کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے۔ اسی لیے سب سے اہم چیز گناہوں سے بچنا۔ آپ
آپ کو نفل عبادات کرنے کا موقع نہیں ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن گناہوں سے تو ہر آدمی بچ سکتا ہے، اسی لیے گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری آخرت محفوظ رہے۔ آخرت کے ساتھ ساتھ گناہ کے جو اثرات ہیں دنیاوی زندگی کے اندر بھی نظر آتے ہیں، اسی لیے آدمی کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی زندگی بھی محفوظ رہے۔ نیک اعمال، نفلی عبادات اور گناہوں کی مثال آسان طریقے سے سمجھیے۔ آدمی اپنے بدن کو طاقت پہنچانے کے لیے، غذا پہنچانے کے لیے مختلف قسم کی دواؤں کا استعمال کرتا ہے، پروٹینز استعمال کرتا ہے، یہ اور دوسری طرف جو گناہ ہے وہ زہر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے بدن کو نوافل کے ذریعے سے اپنی روح کو تقویت پہنچا رہا ہے اور اس کو مضبوط کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ کا زہر بھی کھاتے جا رہا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا، بہت سارے لوگ یہ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہوں گے کہ جب آدمی دوا بھی کھاتے جائے اور زہر بھی کھاتے جائے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے بدن اس دوا کا اثر قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، دوائیں اس کے بدن پر کام نہیں کرتی، پھر زہر اپنا اثر دکھاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کو ہلاکت کے قریب کر دے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو آدمی نفل عبادات کرتا رہے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرے، اس سے بچے نہ، اس سے پرہیز نہ کرے، تو پھر وہ نوافل اس آدمی کو گناہ کے ہلاکت سے نہیں بچا سکیں گے۔ اسی لیے آدمی کو نوافل کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دوائیں نہیں لیتا ہے، پروٹین استعمال نہیں کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جو اس کے صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو بھلے وہ آدمی طاقتور نہیں ہوگا لیکن صحت مند تو رہے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو آدمی زیادہ نفل عبادات نہیں کر سک رہا ہے لیکن گناہوں سے بچ رہا ہے تو وہ آدمی روحانی اعتبار سے تندرست رہے گا، طاقتور رہے گا۔ اسی لیے آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے، بھلے اس کو نفل عبادات کرنے کی توفیق ملے نہ ملے، اس کو گناہوں سے دور رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مشہور اور بڑے گناہ ہیں ان سے تو آدمی بچ رہا ہے لیکن دوسرے گناہوں کی طرف آدمی کی توجہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ ہر اس چیز سے بچے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے گناہ بتایا ہے، حرام بتایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی سب گناہوں سے تم کو بچنا ہے۔ اسی لیے آدمی ہر ایک گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے، آدمی خود اپنی زندگی میں نظر ڈال کر کے دیکھے، غور کرے، اگر آدمی بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتا ہے، رشوت سے بچتا ہے، سود سے بچتا ہے، زناکاری سے، اور شراب نہیں پیتا، چوری نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں اگر مجلسوں کے اندر غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دوسروں کی دل آزاری کر رہا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت رکھتا ہے اور اس طرح کے بہت سارے گناہ کر رہا ہے، تو پھر یاد رکھیے یہ حقیقت کے اندر گناہ سے بچنا نہیں ہوا۔ آدمی گناہ سے بچنے کا مطلب یہ کہ ہر اس کام سے بچے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے گناہ بتلایا ہے، تب ہی جا کر کے حقیقت میں وہ آدمی گناہ سے بچنے والا کہلائے گا۔ گناہ کے جیسے میں نے بتایا دنیا کے اندر، آخرت میں اس کا عذاب تو ہوگا، اس کا جو بھی بھگتان ہے بھگتنا پڑے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی گناہ کے جو نقصانات ہیں آدمی کو اٹھانے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ آدمی احسان فراموش ہو جاتا ہے، جس پروردگار نے اس کو پیدا کیا، جس خالق نے انسان کو وجود بخشا، دنیا کے اندر بھیجا، اس کی ساری ضرورتوں کو ہر آن پورا کرتا رہتا ہے، کھانے کے لیے وقت پر کھانا اس کے سامنے پہنچاتا ہے، اور اسی طریقے سے جتنے انعامات
جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے پر ہو رہی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں گے شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر کے پیر تک اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں دنیا اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ آنکھ جس سے وہ دیکھ رہا ہے، کان جس سے سنتا ہے، زبان اور منہ جس سے بولتا ہے، اور اس کے اندر کا سارا نظام، دل کی دھڑکن، عقل کا سوچنا اور ہاضمے کا جو نظام ہے، چلنے پھرنے کا جو نظام ہے، صحت ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لیکن ان ساری نعمتوں کو لے کر کے بھی اللہ نے اگر کسی کام سے رکنے کے لیے کہا اور اگر آدمی اس سے رکنے کے بجائے کرتا چلا جا رہا ہے تو سوچئے اس سے بڑا احسان فراموش اور کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک خرابی، برائی، گناہ کے کرنے کی وجہ سے آدمی کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی جب بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھو دیا جاتا ہے اور دل صاف پاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی توبہ کرنے کے بجائے پھر گناہ کر لے، دوسرا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، ہر گناہ کے بدلے میں ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ زنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب جب دل پورا کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اس کے اندر حق بات کے قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دی جاتی ہے، کوئی اچھی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب وہ حق اور ناحق کے اندر، صحیح اور غلط کے اندر پہچان نہیں کر پاتا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہی کے راستے پر ڈھکل دیتے ہیں۔ اسی لیے آدمی کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی، کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے اور کوئی گناہگار فاسق آدمی گناہ کرتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان مومن آدمی گناہ کرنے لگے یا پھر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کے اوپر ایک پہاڑ گرنے لگا ہے اور ایک بھاری بوجھ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ توبہ و استغفار کر کے اس کی معافی نہ کرا لے۔ اور اگر کوئی گناہگار آدمی ہے، فاسق آدمی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اس کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے گویا کہ اپنی ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی تھی، اس کو ہاتھ سے ہلا کر کے اڑا دیا۔ تو ایک مومن جس کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ آدمی گناہوں سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ لیکن جو گناہ کا عادی ہو گیا ہے، جو فاسق ہے، برا ہے، اس کے لیے گناہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی پر آدمی غور کرے، مجھ سے جو گناہ ہو رہے ہیں، میرے دل پر اس کی کیا کیفیت بن رہی ہے، میرا ایمان وہ کس معیار کا ہے؟ کیا مجھے اس بات کا احساس بھی ہو رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یا پھر میرا بھی فاسقوں اور فاجروں جیسا حال ہو رہا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد بھی دل کے اندر کوئی ندامت، کوئی احساس پیدا ہو رہا ہے بھی یا نہیں ہو رہا ہے؟ آدمی کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ چوتھی برائی اور چوتھی خرابی جو گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، آدمی کے دل کے اندر ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ یہ تاریکی اور ظلمت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ہم گناہ کے اندر اتنے زیادہ گھس گئے، اتنے زیادہ اپنی زندگی کے اندر گناہوں کو لے کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہ کی جو تاریکی ہے، گناہ کی جو ظلمت ہے، آج ہم کو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح ایمان عطا کیا، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ظلمت ان کو نظر آ جاتی ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کو دعوت کے اندر بلایا گیا، وہ جا کر کے وہاں دعوت کھا کر کے آ گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ جس کے یہاں دعوت تھی اس کی آمدنی تو حرام تھی، ان پیسوں سے اس نے میری دعوت کر دی۔ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے تک ان چند حرام لقموں کی نحوست اور اس کی جو برائی تھی اپنے دل کے اندر محسوس کرتا رہا۔ تو 2 لقموں کی وجہ سے جب 2 مہینے تک اس کا اثر چلتا رہا، بتاؤ ہماری زندگی کے اندر جتنے گناہ ہیں اس کی نحوست کا کیا عالم ہوگا،
اس کی برائی کا کیا عالم ہوگا اور اس کے کیا نتائج ہماری زندگی پر آ رہے ہوں گے۔ اسی لیے آدمی کو ایمان کامل اور صحیح ایمان اللہ سے مانگنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتا رہے، اس لیے کہ بچپن سے ہم یہ پڑھتے آئے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کا کرنا، گناہوں سے بچنا یہ ہمارے طاقت میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو نیکی کے راستے کے اندر بھی اور گناہوں سے بچنے کے راستے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنی چاہیے۔ ہم گناہ کے کیسے عادی ہو گئے اس کو آسان مثال سے سمجھ لیجئے۔ اگر کوئی ایک مردہ خانہ ہے، وہاں پر خراب بو آ رہی ہے، خون کی بو، سڑے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے، لیکن جو آدمی اس جگہ پر رہنے کا عادی ہو گیا، وہاں کے ڈاکٹرز ہے، وہاں کا عملہ کام کرنے والا، ان کو اس سب چیزوں سے کوئی مطلب نہیں، وہ اس ماحول کے، اس بو کے، اس خراب چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، وہاں پر آرام سے پھرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی باہر والا اندر آتا ہے تو اس کے اندر ٹھہرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو آدمی گناہوں کے اندر رہنے کا عادی ہو گیا، اس کو نہ ایمان کا نور معلوم ہے، نہ گناہوں کی تاریکی معلوم ہے، نہ گناہوں کی ظلمت معلوم ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح ایمان والا آتا ہے تو پھر اس کو گناہوں کی تاریکی نظر آتی ہے، گناہوں کی جو ظلمت ہے وہ نظر آتی ہے، گناہوں کی جو برائی معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، یہ سب چیزیں اس ایمان والے کو نظر آتی ہے۔ اسی لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو صحیح ایمان دیا وہ اس تاریکی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو بھی وہ صحیح ایمان عطا کریں گے، وہ کامل ایمان اور اس کا نور عطا کریں گے، تو ہم بھی ان تاریکیوں کو، ان ظلمتوں کو دیکھ سکیں گے اور اس کے ذریعے سے بچ سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی گناہ کی بہت ساری خرابیاں ہیں، جیسے کہ آدمی جب گناہ کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ گناہ ہونے کا جو احساس ہے وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب ہر بری چیز کو اچھی سمجھنے لگتا ہے اور ہر اچھی چیز کو بری سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک اس کی عقل پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک خرابی یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ عام ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے ایسی بیماریاں معاشرے کے اندر پھیلیں گی، جب فحاشی، عریانیت اور اس طریقے کی بے حیائی والے گناہ معاشرے میں پھیلیں گے تو بیماریاں ایسی وجود میں آئیں گی کہ جس کا نام آج تک نہیں سنا گیا تھا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیے ہر دن کسی نئی بیماری کا نام سننے میں آتا ہے۔ اسی لیے گناہوں سے اجتناب، گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور ان سے دور رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے، تہجد گزار ہے، خوب زیادہ عبادات کرتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس عبادت گزار سے آگے نکل جاؤ، اس تہجد گزار سے آگے نکل جاؤ، تو تم ایک کام کر لینا، گناہوں سے بچ جاؤ، اس آدمی سے آگے نکل جاؤ گے۔ آسان نسخہ ہے، آدمی کو گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، یہی اصل چیز ہے۔ عبادات تو ہے، اس کی اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا یہ بندے کی سب سے بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آخر بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو مقرر کیا۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا فرشتہ وہ ہے جو اس کے گناہ کے لکھنے پر مقرر ہے۔ جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو فرشتہ فوراً اس نیکی کو اپنی کتاب میں لکھ لیتا ہے، لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو اس بات پر متعین کیا اور مامور کر دیا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرے تو سب سے پہلے نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھے، اور اگر وہ اجازت دے تب جا کر کے گناہ لکھنا ہے، ورنہ تم کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ گویا کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو اس بندے کے جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس پر امیر بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا۔ اب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ لکھنے والا فرشتہ اس فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میں لکھ لوں
وہ کہتا ہے کہ نہ ابھی نہیں ٹھہر جاؤ، اس طریقے سے اس کو لکھنے سے منع کر دیتا ہے، شاید کہ وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ جب معافی مانگ لیا، توبہ کر لیا، تو پھر لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ابھی ٹھہرو، ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ بھی گناہ کر لیتا ہے تو وہ فرشتہ پھر اس فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اب لکھ لو، وہ فرشتہ پھر منع کرتا ہے کہ ابھی نہیں، ٹھہر جاؤ۔ لیکن جب تیسری مرتبہ کر لیتا ہے تو پھر حجت پوری ہو جاتی ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب لکھ لو۔ تو 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد میں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے اندر تو بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جیسے نیکی کی، بلکہ جیسے ہی نیکی کا ارادہ کیا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ نیکیوں کے اندر سہولت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے دیا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے اندر بھی، تاکہ بندوں کو موقع ملے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، تاکہ بندوں کو موقع ملے کہ وہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لے، اپنے جو کی ہوئی پونجی ہے اور جو گناہوں کا گٹھرا اس کے سر پر رکھا ہوا ہے اس کو اپنے سر پر سے اتار کر رکھ دے، مولا کے سامنے جھک جائے، اپنی ندامت کو، اپنی شرمندگی کو اس کے سامنے ظاہر کرے، تاکہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے اور معاف کر دے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سہولت دی۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھے، لیکن اگر نوافل اور دوسرے عبادات، نفلی عبادات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، لیکن گناہوں سے جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے گناہ سے بچائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے، سنت پڑھی۔